سوال ہے کہ نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے محرکات کیا ہیں؟ کون ظالم لوگ ہیں ان کو شہید کرنے والے؟ کہ اس بارے میں بہت کچھ سنا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے۔ اس بات میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، چاہے وہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اہل سنت سے تعلق رکھتا ہو، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے غدار کوفی تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں تھے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے۔ ایک ہی وقت میں یہ دونوں حکومتیں چلتی رہی ہیں۔ ایک خارجی ٹولہ جو پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر چکا تھا، اصل میں وہ یہودی تھے اور خود کو مسلمان کہتے، بالخصوص عبداللہ بن سبا، اور اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگا کے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب وہ تھے ہی اسلام کے دشمن، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گئے، ان کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف جنگیں کرواتے رہے، لڑواتے رہے، اور بالآخر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا، سیدنا ابو موسیٰ اشعری کو شہید کیا۔ ایک ہی وقت میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ بھی حملہ کیا، ان کے نائب عمر بن عاص پہ بھی حملے کی کوشش کی، برل وہ تو بیمار تھے، ان کی جگہ پہ جو نماز پڑھانے آئے وہ شہید ہو گئے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاتل کو ویسے گرفتار کر لیا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری بھی شہید ہو گئے۔ ان کے نائب سیدنا حسن کو بنایا، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت سے دستبرداری کی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ ان لوگوں نے سیدنا حسن کے کھانے میں زہر ملایا اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو راضی کرنے لگ گئے کہ اب آپ ہمارے خلیفہ بنے، اور وہ اس بات پہ راضی نہیں تھے۔ لیکن مکہ مکرمہ میں ان کوفیوں نے ان سے مل کے خط لکھ کے، بڑے سرداروں کے خط پہنچا کے ان کو کوفہ منگوایا۔ وہ کوفہ جا رہے تھے اور رستے میں قادسیہ مقام پہ ان کو خبر ملی کہ حالات بگڑ گئے ہیں اور مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں، اور آپ کو وہاں کوئی نہیں پوچھے گا، ان لوگوں نے بڑی غداریاں کی ہوئی ہیں۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے شام کی طرف چل نکلے تھے کہ میں یزید کے پاس چلا جاتا ہوں اور ان کے ساتھ مل کے اپنے معاملات حل کر لیتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے، جنہوں نے خط لکھے تھے، سیدنا حسین کو روکنا چاہا کہ آپ یزید کے پاس نہیں جا سکتے، اور نہ ہم یہ اس بات پہ راضی ہیں کہ آپ یزید کی بیعت کریں۔ لیکن وہ جا چکے تھے کہ کربلا جو ہے یہ مکہ سے کوفہ جاتے ہوئے نہیں آتا، بلکہ یہ قادسیہ سے، یعنی کوفہ سے پہلے قادسیہ سے شام کے علاقے میں آتا ہے۔ تو کربلا پہنچ کے انہوں نے روک لیا تھا، اور جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصرار سے نہ پیچھے ہٹے تو انہی ظالموں نے، کوفیوں نے، غداروں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور ان کی آل کو شہید کر دیا تاکہ کوئی گواہ باقی نہ بچے، اور وہ خط جلا دیے جو سیدنا حسین کے پاس تھے تاکہ وہ کہیں حاکم وقت کے پاس پہنچ نہ جائیں۔ تو یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے محرکات ہیں۔ اس لیے جب قافلہ بچا کھچا آ رہا تھا تو کوفہ میں آہو بکا ہے، لوگ رو رہے ہیں، جیسے آج کل روتے ہیں، جھوٹے پیٹتے ہیں۔ تو سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میرے باپ دادا کو مار کے اب تم روتے ہو، ان کو شہید کر دیا، اب خود ہی رونا شروع کر دیا۔ اور بیمار کربلا جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا، اگر تم نے ہمیں نہیں مارا تو مارا کس نے؟ تو یہ سب لکھتے ہیں، شیعہ بھی لکھتے ہیں کہ نہ یزید وہاں تھا، نہ یزید کی فوج وہاں پہ تھی، اور نہ ہی اس فوج میں کوئی شامی بندہ موجود تھا، سارے کے سارے کوفی تھے، اور انہی کا یہ کام تھا جو غدار تھے۔ اللہ علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔